بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 3 ہے آج ہماری، جس کا ترجمہ اور حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ کے فوائد اور اس طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کے بیان کردہ چند نکات ہم اس حدیث کے بارے میں پڑھیں گے۔ قال حدثنا یحییٰ بن بکیر قال حدثنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا ہمیں یحییٰ بن بکیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں لیث نے بیان کیا، وہ عقیل سے روایت کرتے ہیں، عقیل ابن شہاب زہری سے، وہ عروہ بن زبیر سے، اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں، انہا قالت، بے شک انہوں نے کہا، یہاں ہا ضمیر قصہ، یعنی قالت کے اندر بھی ہا ضمیر اور ہا ضمیر پہلے بھی آ گئی۔ اول ما بودیا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی، سب سے پہلی وہ چیز جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کی گئی وحی سے، وہ کیا تھی؟ الرؤیا الصالحۃ فی النوم، نیند میں اچھے خوابوں کا آنا ہے، اچھے خواب کا آنا نیند کے اندر۔ فکان لا یرا الرؤیا، آپ نہیں تھے دیکھتے کوئی خواب، الا جاءت مثل فلک الصبح، مگر وہ صبح کے پھوٹنے کی مانند ہو جاتا تھا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کی طرف محبت ڈال دی گئی الگ رہنے کی، لوگوں سے دور رہنے کی۔ وکان یخلو بغار حراء، اور آپ رہا کرتے تھے غار حراء میں علیحدہ خلوت پذیر ہوتے تھے۔ فیتحنث فیہ، پھر آپ تحنث کرتے اس میں۔ تحنث کیا ہے؟ آگے وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ قَبْلَ أَن يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ، یہ وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ، یہ الفاظ یہ مدرج الفاظ ہیں، یعنی کہ یتحنث کا معنی بیان کیا گیا ہے، وہ عبادت کرنا ہے کئی راتوں کی، اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر کی طرف لوٹتے۔ وَيَتَزَوَّدُ لِذَلِكَ، اور آپ غار حراء میں رہنے کے لیے زاد راہ لے کر جاتے تھے، وہاں پر رہنے کے لیے کھانا پینا پانی کا بندوبست کر کے جاتے تھے۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر آپ لوٹتے خدیجہ کی طرف جب وہ ختم ہو جاتا پہلا۔ فیتزود لمثلها، پھر اور لے جاتے اسی کی مانند۔ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ آپ کے پاس حق آ گیا۔ وہو فی غار حراء، آپ غار حراء میں ہی تھے۔ فجاءہ الملک، آپ کے پاس فرشتہ آ گیا۔ فقال، اس نے کہا، اقرا، تو پڑھ۔ قال، آپ نے کہا، ما انا بقارئ، میں نہیں ہوں پڑھنے والا، یا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فقال، تو آپ نے کہا، فاخذنی فغطنی، اس فرشتے نے مجھے پکڑ لیا، فغطنی، مجھے دبوچا زور سے، حتی بلغ من الجہد، جہاں تک کہ پہنچا مجھ سے الجہد، مشقت، مجھے بوجھ محسوس ہونے لگا پڑا، درد محسوس ہونے لگا پڑی، جسے ہم اپنے الفاظ میں کہتے ہیں، یعنی کہ میں مجبور ہونے لگا پڑا۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھ کو چھوڑ دیا۔ فقال، تو اس نے کہا فرشتے نے، اقرا، تو پڑھ۔ قلت، میں نے کہا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فاخذنی فغطنی الثانیۃ، اس نے پھر مجھے پکڑا اور پھر مجھے دبوچا، زور سے اپنے ساتھ لگایا۔ حتی بلغ منی الجہد، جہاں تک کہ دوبارہ پھر مجھے وہی مشقت پہنچی۔ ثم ارسلنی، پھر اس نے مجھے چھوڑا۔ فقال اقرا، پھر اس نے کہا پڑھ۔ فقلت ما انا بقارئ، فاخذنی فغطنی الثالثۃ ثم ارسلنی، تیسری مرتبہ پکڑنے کے بعد، پہنچنے کے بعد اس نے مجھے چھوڑا اور کہا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان من علق، اس نے جمع خون سے، لوتھڑے سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، آپ پڑھیے، آپ کا رب بہت عزت والا ہے۔
یہ آیات اس نے آپ کو پڑھائی۔ فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ان آیات کے ساتھ لوٹے۔ یرجف فؤادہ، آپ کا دل کانپ رہا تھا، آپ کا دل کانپ رہا تھا، رجف یرجف۔ فدخل علی خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، آپ اسی حالت میں خدیجہ بنت خویلد پر داخل ہوئے۔ آپ نے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر کمبل اڑا دو اڑا دو۔ فزملوہ، تو لوگوں نے یا انہوں نے آپ کو چادر یا کمبل اڑا دیا۔ حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ وہ گھبراہٹ، وہ بے چینی، بے فکری آپ سے دور چلی گئی۔ فقال لخدیجہ، آپ نے خدیجہ کو کہا، وَأَخْبَرَهَا الْخَبَرَ، اور ساری بات جو پیش آئی تھی غار حرا میں وہ خدیجہ کو سنا دی، اور یہ کہا لقد خشیت علی نفسی، میں اپنی جان پر ڈر رہا ہوں، میں اپنی جان پر ڈر رہا ہوں۔ فقالت خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، واللہ، اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ ہرگز رسوا، کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، ذلیل و خوار نہیں کرے گا۔ انکا، کیونکہ آپ لتصل الرحیم، آپ رحم رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، ملاتے ہیں، وتحمل الکلہ، اور آپ بوجھ کو برداشت کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، وتکسب المعدوم، اور آپ بے یارو مددگار چھوڑے ہوئے لوگوں کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ تکسب، آپ کمائی کرتے ہیں، المعدوم، ایسا شخص، ایسا گھرانہ جس کا کمائی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ وتقری الضیف، آپ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وتعین، آپ مدد کرتے ہیں، علی نوائب الحق، حق کے اوپر حادثات پر، جب حق پر پریشانیاں آتی ہیں، حادثات آتے ہیں تو آپ مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت بہ خدیجہ، تو یہ باتیں سننے کے بعد خدیجہ آپ کو لے کر چلی، حتی اتت بہ، جہاں تک کہ وہ آپ کو لے آئی، ورقۃ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ ابن ام خدیجہ تھا، اپنے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس، خدیجہ ان کو اپنے چچا کے بیٹے کے پاس لے آئی۔ وکان امرأ تنصر فی الجاہلیہ، اور یہ ورقہ بن نوفل تھا ایسا آدمی جو جاہلیت میں نصرانی ہو چکا تھا، عیسائی بن چکا تھا۔ وکان یکتب الکتاب العبرانیہ، اور یہ عبرانی زبان میں کتاب کو لکھتا تھا، یعنی فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، انجیل کو لکھتا تھا عبرانی زبان کے ساتھ۔ ما شاء اللہ ان یکتب، جو اللہ نے چاہا وہ اس نے وہ لکھتا۔ وکان شیخا کبیرا، اور وہ بہت بڑی عمر کا ہو چکا تھا، بزرگ ہو چکا تھا۔ قد عمیا، اندھا ہو چکا تھا، یا ضریر البصر، بالکل کمزور آنکھ والا ہو چکا تھا۔ فقالت لہو خدیجہ، تو خدیجہ نے اس کو کہا، اپنے چچا کے بیٹے کو، یبن امی، اے میرے چچا کے بیٹے، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے سے بات سن۔ فقال لہو ورقۃ، تو ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یبن اخی، اے میرے بھتیجے، اے میرے بھائی کے بیٹے، ماذا ترا، تو نے کیا دیکھا ہے؟ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رآ، تو رسول اللہ نے ان کو بتایا وہ سارا واقعہ جو آپ نے دیکھا تھا۔ فقال لہ ورقۃ، ورقہ بن نوفل نے آپ سے کہا، ھذا الناموس الذی، یہ وہ فرشتہ ہے، یہ وہ ناموس ہے جو نزل اللہ علی موسیٰ، اللہ نے اتارا تھا موسیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا لیتنی فیہا جذعا، کاش کہ میں ہوتا اس وقت میں جذعا، جوان، کڑیل، لیتنی اکون حیا، کاش کہ میں ہوں اس وقت زندہ، اذ یخرجک قومک، جب تم کو تمہاری قوم نکالے گی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابا مخرجیہم، اصل میں مخرجون، اور آگے یا ضمیر متکلم کی ہے، اس کی طرف اضافت ہوئی، نون گر گیا، پھر سیدہ قاعدہ کے تحت مخرجیہ بن گیا، کیا وہ نکالنے والے ہیں مجھ کو؟ قال نعم، ورقہ نے کہا ہاں۔ لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به، نہیں کوئی بھی آدمی آیا کبھی بھی اس کی مانند لے کر جو آپ لے کر آئے ہیں، الا اودیا، مگر اس سے دشمنی کی گئی ہے، اس کو نکالا ہی گیا ہے۔ وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ،
اگر تیرا نبوت کا دن یا تیرا دن مجھے پا لے، انصر کا نصرم معذرا، میں تیری بہت مضبوط مدد کروں گا۔ ثم لم ینشب ورقۃ، پھر ورقہ بہت دیر نہ ٹھہرا، ان توفی یہ کہ فوت ہو گیا، فطر الوحی، اور وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ یہ تھا سادہ ترجمہ۔ سب سے پہلے اہم نقطے دو تین جو حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ نے جلد نمبر 1 منحۃ الباری کی صفحہ 223 پر بیان کیا ہے، یہ لکھ لیں آپ۔ راویوں کے بارے میں ایک سوال ہوتا ہے، راویوں کو تلفظ کس طرح کرنا ہے، یعنی کہ آخری حرف کا اعراب تو نحو ہمیں بتا دیتی ہے، لیکن شروع والا تلفظ یہ بڑے اہم دو تین باتیں انہوں نے لکھی ہوئی ہیں، یہ لکھیں آپ۔ پہلی بات ہے عین سین لام، یہ راوی کے نام ہے، عین سین لام، اس کو کیسے پڑھنا ہے، اصل پڑھنا ہے یا اصل پڑھنا ہے؟ یہ صحیح البخاری کے اندر اس کو ہم نے پڑھنا ہے اصل، عین کے زیر کے ساتھ، کیا پڑھنا ہے؟ اصل۔ اور صحیح البخاری اور مسلم کے علاوہ ایک جگہ پر اصل بن ذکوان ہے، اصل بن ذکوان، عین کے زبر کے ساتھ، یعنی بخاری میں جہاں بھی یہ آئے گا ہم نے پڑھنا ہے اصل، عین کے زیر کے ساتھ۔ لکھ لیا جی۔ اسی طرح دوسرا راوی ہے با شین یا را، جسے ہم بشیر لکھتے ہیں ہم، یہ دو جگہ پر بشیر ہے، کیا ہے؟ بشیر، بشیر بن کعب ادوی اور بشیر بن یسار، بشیر بن کعب ادوی اور بشیر بن یسار، ان دونوں جگہ کے علاوہ، ان دونوں ناموں کے علاوہ ہر جگہ ہم بشیر ہی پڑھیں گے، بشیر شین کے زیر کے ساتھ۔ اس طرح ایک نام ہے حسین، ہا سواد یا نون، ہا سواد یا نون، یہ ہر جگہ اسی طرح پڑھا جائے گا، مصغر ہی حسین کے نام طور پر۔ لیکن ایک راوی عثمان بن عاصم، اس کی کنیت ہے ابو حسین، لفظ یہی ہے لیکن تلفظ فعیل کے وزن پر کریں گے، ابو حسین، لکھ لیا جی۔ ایسے ایک لفظ ہے حبان، کیا نام ہے؟ حبان، اس کو 4 مقامات پر ہم حبان ہا کے زبر کے ساتھ پڑھیں گے۔ وہ 4 راوی کون ہیں؟ حبان بن منقذ، حبان بن منقذ، حبان بن واسع، تیسرے ہیں محمد بن یحییٰ بن حبان، محمد بن یحییٰ بن حبان، اور چوتھے ہیں حبان بن ہلال، حبان بن ہلال۔ ان کے علاوہ جو باقی 3 راوی ہیں وہ ہا کے زیر کے ساتھ ہوں گے، وہ کون کون سے ہیں؟ حبان بن موسیٰ، حبان بن عطیہ اور حبان بن عرفہ، حبان بن موسیٰ، حبان بن عطیہ، حبان بن عرفہ۔ اسی طرح آپ کے سامنے لفظ آتا ہے سین لام میم اور ہا، جسے ہم سالمہ یا سالمہ پڑھتے ہیں، یہ 2 جگہ پر لام کی کسرہ کے ساتھ آتا ہے، 2 جگہ پر لام کی کسرہ کے ساتھ، سالمہ، عمر بن سالمہ اور بنو سالمہ، عمر بن سالمہ اور بنو سالمہ، باقی ہر جگہ سین اور لام کے فتح کے ساتھ سالمہ ہی پڑھیں گے اس کو۔ یہ 2 مقامات آپ نے یاد رکھنے ہیں جی، عمر بن سالمہ اور بنو سالمہ۔ اگلا نقطہ جو حافظ محمد گندلوی رحمہ اللہ کی طرف سے بیان کیا گیا ہے، اس حدیث سے اگر کوئی انسان چلہ کشی نکالے، کیا نکالے؟ چلہ لگانا، جس طرح لوگ لگاتے ہیں 40 دنوں کا چلہ، 2 ماہ کا چلہ، 3 ماہ کا چلہ، تو کیا یہ اس حدیث سے نکلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت اختیار کرتے تھے؟ تو چلہ کشی اس حدیث سے نہیں نکلتی۔ پہلی دلیل کیا ہے
کہ آپ کا خلوت سے اختیار کرنا نبوت سے خارج ہے. کیا ہے؟ نبوت سے. نبوت تو آپ کو بعد میں ملی ہے، حالانکہ جو کام تھا خلوت وہ کیا تھا؟ پہلے تھا. دوسرا کیا ہے کہ وہ خلوت ذات خود رسول اللہ کے دل میں ڈالی گئی تھی. آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت دل میں ڈالی گئی اس کے نہ کوئی دن مقرر تھے نہ کوئی ٹائم مقرر تھا. تو یہ دن اور ٹائم وغیرہ مقرر کرنا یہ درست نہیں ہے. تو تفصیل آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ 226 پہ. اگلا نقطہ جو بیان کیا گیا ہے حدیث کے اندر لفظ ہے فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ. اس کے آگے جو لفظ ہیں وَهُوَ التَّعَبُّدُ، یہ لفظ مدرج ہیں، یعنی یہ تحنث کا معنی بیان کرنے کے لیے. اس کی نسبت امام زہری کی طرف کی جاتی ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ زہری کی طرف اس کی نسبت کرنا اس کی دلیل نہیں ہے کوئی. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 23 میں اس حدیث پر ایک بڑی اہم بات یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل امین کو اصلی حالت میں دیکھنا وہ راجے قول کے مطابق 2 بار دیکھنا ہے. کیا دیکھنا ہے؟ 2 بار. ایک سدرۃ المنتہا کے پاس، اور جب آپ معراج پر گئے تھے، اور ایک جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی گئی آپ نے اوپر دیکھا تو جبریل امین موجود تھے. تو اس حدیث میں وحی کے بارے میں بات ہوئی، اس کا یہ بھی بڑا پیارا نقطہ ہے. یہ ایک سوال ہے کہ سب سے پہلے کون سی آیات اتری ہیں رسول اللہ پر. اب اس میں 4 اقوال بیان کیے جاتے ہیں جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی ذکر کیے ہیں. منہۃ الباری صفحہ 228 میں وہ 4 اقوال ہیں، جن میں سے پہلے 2 اقوال وہی راجے ہیں. پہلا قول کیا ہے؟ جس طرح ہم اس حدیث میں پڑھا، سورۃ الگ کی ابتدائی آیات اتری، یہ وحی کا آغاز ہو گیا. دوسری صحیح مسلم کے اندر روایت ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ پر یا ایھا المدثر یہ سورت اتری. اس میں علماء نے تطبیق یہ دی ہے کہ سب سے پہلی جو وحی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ سورت الگ کی آیات تھی. اور وحی آنے کے بعد کچھ دیر، جس طرح حدیث کے آخر میں لفظ ہے فاتر الوحی، وحی رک گئی. رکنے کے بعد جو پہلی وحی تھی وہ سورت مدثر کی تھی. کیا تھی؟ بالکل وحی جو، ہاں جی بالکل آغاز سورہ الگ سے ہوا ہے، اور وحی رکنے کے بعد جو سلسلہ دوبارہ چلا ہے وہ کیا ہے؟ سورہ مدثر سے ہے. تو تیسرا قول جو ابو میسرہ عمر بن شراحبیل سے ہے کہ سورۃ فاتحہ مکمل یہ اتری، یہ روایت مرسل ہے. یہ روایت کیا ہے؟ مرسل ہے. اور اس طرح چوتھا قول اکرمہ اور حسن بصری سے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اتری. یہ مقطوع روایت ہے جو صحیحین کی روایت کے مقابلے میں قبول نہیں کی جائیں گی. یہ مناہل العرفان جلد نمبر 1 صفحہ 86 پہ اس کی تفصیل لکھی ہوئی ہے. تو خلاصہ کیا ہے اس بات کا کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ پر وحی اتری تو صورت کون سی تھی؟ الگ کی ابتدائی آیات تھی. وحی کے رکنے کے بعد جب دوبارہ وحی چلی پھر کیا تھی؟ سورہ مدثر کی آیات تھی. اس طرح حدیث کے اندر لفظ ہے لقد خشیت علی نفسی، مطلب جب جبریل نے مجھے دبوچا تو مجھے اپنے نفس پر کیا ہونے لگا؟ ڈر آنے لگا. اس ڈر کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے 12 اقوال نقل کیے ہیں، جن میں 3 اقوال کو راجح قرار دیا گیا ہے. پہلا قول کیا ہے؟ قتل، یعنی مجھے لگا جیسے میں قتل کر دے جاؤں، یا کسی مرض میں مبتلا کر دے جاؤں، یا دوام مرض ہمیشہ کے لیے مجھے لاحق ہو جائے. اس طرح یہ اقوال 3 اقوال ان کو راجح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے قرار دیا ہے. اس طرح محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ یہ بیان کیا ہے
کہ انجیل کون لکھا کرتے تھے؟ ورقہ بن نوفل عبرانی زبان میں. انجیل کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ اب جو مشہور ہیں وہ اناجیل اربع ہیں، 4 اناجیل، متی، مرکس، لوکا اور یوحنا. یہ 4 انجیلیں جو آج کل عیسائیوں کے پاس چل رہی ہیں بائبل کے اندر، یہ موجود ہیں 4. تو اس کے بارے میں جو مکمل تفصیل ہے 231 صفحہ پر حدیث نمبر 3 کی شرح میں، کہ اب عیسائیوں کے پاس کوئی اتھینٹک چیز ہی نہیں ہے کہ انہوں نے انجیل کہاں سے لی ہے. انجیل کی اصل زبان کون سی تھی؟ یونانی تھی، عبرانی تھی یا سریانی تھی؟ اس طرح حدیث کا جو ٹکڑا ہے، قالت لہو خدیجہ تو یبن امی، یبن امی، خدیجہ نے کہا اے میرے چچا کے بیٹے. یہی روایت امام مسلم رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں. یہاں پر یہ لفظ ہیں یا امی کلا، یا این میم، ابن کا لفظ چھوڑا ہوا ہے، وہاں راوی کا وہم ہے بس. مسلم کے اندر ابن کا لفظ چھوڑا ہوا ہے جو کہ چھوڑنا نہیں چاہیے. آخر میں اس حدیث کا باب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس حدیث کا باب کے ساتھ تعلق ہے. سب سے پہلی روایت جو امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئے ہیں، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نفی کی گئی کہ آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، آپ نے افتراء بازی نہیں کی. پھر دوسری روایت کے تحت یہ ثابت کیا گیا کہ آپ نے اپنے جانب سے کلام نہیں کی. اب اس تیسری روایت میں یہ چیز ہے کہ آپ جو کلام کہتے تھے، جو پڑھتے تھے، وہ خارے سے آتی تھی، وہ خارے سے جبریل امین خود لے کر آتے تھے. اور اس بات کی گواہی کس نے دی ہے؟ ایک نصرانی آدمی نے. اس نے ایک نصرانی آدمی جو ورقہ بن نوفل تھا، اس نے بھی گواہی دی ہے کہ یہی جبریل تھا جو پہلے بھی وحی لے کر آتا تھا. اور اس کی پشین گوئی اس نے کی کہ یہ قوم آپ کی بغاوت کرے گی، دشمن بن جائے گی اور آپ کو آپ کے گھر سے نکال دے گی، جو کہ بالکل ورقہ بن نوفل کی باتوں کے مطابق بعد میں سلسلہ چلا. تو یہ تھا مختصر اس حدیث کے بارے میں.